سبحان بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ ایک بندہ ایک سنگ تراش کے پاس گیا، یعنی جو پتھروں کو تراش کے چیزیں بناتے ہیں، اور اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تم اس پتھر کو تراش کے بڑی خوبصورت سی کوئی چیز بنا لیتے ہو، یہ کیسے کرتے ہو؟ تو سنگ تراش نے آگے سے کہا، پتھر کو تراشنے والا جو تھا وہ کہنے لگا کہ در حقیقت خوبصورتی اس پتھر کے اندر ہوتی ہے، میں صرف غیر ضروری پتھر اوپر سے ہٹا دیتا ہوں تو اندر سے وہ خوبصورتی نکل آتی ہے۔ تو کہنے والے نے اس کو انسان کے اوپر کیا کہ انسان کے اندر بھی خوشی موجود ہوتی ہے، وہ چاہے اگر اندر دیکھے، ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو اس کے ارد گرد بڑی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن اس سے تفکرات اور مستقبل کی فضول پریشانیاں اور اوور تھنکنگ وغیرہ کے نیچے ان کو دبایا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بھی ان چیزوں کو ہٹا دے گا تو اندر سے خوبصورتی نکل آئے گی۔ حضور ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی وہ یہ کہ وجہ ہوتی ہے ہر کام کے پیچھے، کوئی بھی کام کیا جائے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، ایک ریزن ہوتی ہے۔ ایک انسان صبح سویرے اٹھا اور اٹھتے ساتھ ہی اس نے بڑی جلدی جلدی کپڑے پہنے، ناشتہ کیا اور اپنے جاب پہ چلا گیا، کاروبار پہ چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جاب پہ نہیں جائے گا تو پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ نہیں آئے گا تو پھر وہ گھر کیسے چلائے گا، یعنی وجہ کیا بنی؟ پیسہ کمانا تاکہ گھر چل جائے۔ اسی طرح ایک بندہ کوئی خاص قسم کے کپڑے پہن رہا ہوتا ہے یا خاص قسم کی تقریب کوئی کر رہا ہوتا ہے، کوئی فنکشن کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا جائے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ وہ بتاتا ہے وجہ یہ ہے کہ جی سارے کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں۔ وجہ کیا بنی؟ بینڈ ویگن افیکٹ۔ بینڈ ویگن افیکٹ کا کیا مطلب ہے کہ بغیر سوچے سمجھے معاشرے کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اس سے وجہ پوچھے یا اگر وہ وجہ نہ بتا سکے، چھوٹا بچہ ہے، تو وجہ یہی ہے کہ اس کو مزہ آ رہا ہے، اس میں ٹائم گزر رہا ہے اس کا اور اس کو مزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکا یونیورسٹی جا رہا ہے، اس سے پوچھتے کہ آپ کیوں یونیورسٹی جا رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہی وجہ بتائے گا، ڈگری ملے، ڈگری کے بعد اچھی جاب ملے، اچھا عہدہ ملے۔ اور اسی طریقے سے آج جو دھڑا دھڑ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ تصویریں چڑھا رہے ہیں، الٹی پلٹی باتیں چڑھا رہے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا وجہ ہے، تو ہو سکتا ہے وجہ شہرت حاصل کرنا ہو۔ تو یہ وجہ جو ہے ہر کام کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے۔ یہ جو وجہ ہے اسی کو انگریزی میں موٹیویشن کہتے ہیں۔ جو موٹیویشن کا لفظ آج دنیا میں اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو یہی موٹیویشن ہے کہ وہ انسان بس اس وجہ کے پیچھے لگا ہوا۔ اچھا، وجہ جتنی مضبوط ہوگی، وجہ میں جتنی کشش ہوگی اس انسان کو کھینچنے کی، اتنی ہی وہ بندہ زیادہ شوق سے اس مقصد کے پیچھے، اس گول کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ ایک سروے میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس سروے کے مطابق دنیا میں 3 بڑی موٹیویشنز ہیں، یعنی 3 بڑی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان کوئی کام کرتا ہے۔ نمبر 1 پیسہ، نمبر 2 شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور نمبر 3 کمپٹیشن، یعنی مقابلے کی فضا کے لیے کہ فلاں نے کر لیا تو میں بھی کروں گا۔ یہ بات ملکوں میں بھی ہوتی ہے اور ایک عام انسان میں بھی ہوتی ہے کہ کمپٹیشن کے پیچھے وہ چلا رہتا ہے۔ اور اگر مینجمنٹ اور لیڈرشپ کو پڑھا جائے، یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، کمپنی کے بڑے ہوتے ہیں یا جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کامیاب ترین لیڈر وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کے اندر اس وجہ کی قدر پیدا کر دے۔ جو وجہ ہے، جو گول ہے، جو مقصد ہے، اس کی قدر جتنی ہوگی، جتنی کشش پیدا ہوگی، اتنا وہ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جو 2 سوال میں آج کی گفتگو کے حوالے سے کروں گا، نمبر 1 تو یہ کہ یہ جو وجہ ہے، موٹیویشن ہے، یہ آنے جانے والی چیز لگتی ہے۔ یعنی کبھی کسی کو کوئی تقریر سنی، کسی نے کوئی کام ایسا سنا تو وہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے، جناب اب تو بس کر دیا میں نے، یہ کر دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو کیا یہ موٹیویشن، یہ تقریر، یہ جس چیز سے بھی وہ موٹیویٹ ہو رہا ہے، اس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، یا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہ نارمل ہی چلتا رہے، اس کو خود ہی موٹیویشن ملتی رہے، اس کو وہ کشش اس میں پیدا ہوتی رہے، وہ کھڑا ہی رہے، گرے ہی نہ۔ اور دوسرا سوال حضور آپ سے یہ ہے کہ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر مدنی تحریک، اس میں 90% سے زیادہ افرادی قوت وہ بغیر کسی پیسے کے دعوت اسلامی کے مدنی کام میں ہے، ورکر ہے، بڑی بڑی ذمہ داریوں پر، اتھارٹیز پر ہے۔
تو یہاں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ پیسہ سب سے بڑا موٹیویٹر ہے، لیکن یہ لوگ جس طرف چاہیں مطلب ویلفیئر کا کام ہو جیسا بھی ہو ماشاءاللہ ایسے بڑھ کے کام کرتے ہیں کہ تاریخی ریکارڈ بن جاتے ہیں۔ 19,000 بوتلیں خون کی اتنے دنوں میں، یہ دس از ون آف دا ریکارڈز ایک خاص گروپ کی طرف سے۔ تو حضور اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ موٹیویشن یہ کیا کانسیپٹ ہے، ہم کس طرح موٹیویٹڈ رہ سکتے ہیں؟ وجہ تو بنتی ہے لیکن استقامت مشکل ہوتی ہے۔ اب یہ تقریباً آپ نے جو بھی بتایا نا یہ دنیاوی مثالیں دی۔ اب جس کو مطلب جس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بندہ یہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں تو مزہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ٹائم پاس کہیں بھی تصور نہیں ہوتا، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کیا ٹائم ہے، کتنے بجے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اللہ کی رضا کا ذہن بنانا چاہیے۔ اب اگر وہ اس کا ذہن پکا ہے کہ وہ مطلب میں اللہ کی رضا چاہوں، اللہ کی رضا بس مجھے حاصل ہو جائے، تو یہ جو نیک کام اس کے لیے ممکن ہوگا اور اس کے لیے ہوگا وہ اس کو بجا لائے گا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی رضا ملنے میں رکاوٹ کھڑی ہوگی تو اس سے بچے گا۔ اچھا اب یہ کہ یہ جوش میں آ کے کرے گا پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، تو اس کو دوبارہ وہی چیزیں سننی یا نہیں سننی یہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ کہ بار بار اس کو دہرانا ہوگا، تکرار کرنی ہوگی، اور اس کے دیگر لوازمات بھی اپنانے ہوں گے، جس سے اچھی صحبت، مطالعہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ ما تکررا تقررا، کہ جو بات بار بار کان پر دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو جب دل میں قرار پکڑ لے گی نا تو اس کا اسٹیج جو ہے نا یہ بڑھ جائے گا، اور اگر دل میں قرار نہیں پکڑی، اس نے ایزی لیا تو وہ گیا۔ تو سیریس لے، تو جس کام کو بھی یہ کرنا چاہتا ہے اس میں اگر سیریس ہوگا تو وہ کام اس کے لیے مطلب ہے کہ کامیابی کا ذریعہ ہوگا، اور استقامت بھی اس میں ملنے کے چانس زیادہ ہوں گے۔ اور حضور دعوت اسلامی کے حوالے سے جو میں نے گزارش کی آپ کی بارگاہ میں کہ دعوت اسلامی کے اندر ہمارے پاس سورس آف موٹیویشن کیا ہوتا ہے، کہ ایک اسلامی بھائی اور ایک جو ہمارے ورکرز ہیں دعوت اسلامی کے زیادہ تر، وہ کسی بھی مشن کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ کس طریقے سے اس کا پیچھے جاتے ہیں اور کتنا زیادہ اس کو پرسو کرتے ہیں۔ اچھا حضور ایک چیز میں اور یہاں پہ عرض کروں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ موٹیویشن کسی خاص بندے سے ملتی ہے؟ یعنی کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو گھنٹہ گھنٹہ تقریریں کر رہا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہے، لیکن دوسرا کوئی آتا ہے وہ 2-3 جملے صرف بولتا ہے، تو ایک مجمع ہوتا ہے ایسا جو کہ بالکل اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور یعنی یہ کسی خاص بندے کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ وہ بندہ کہے گا تو پھر میں دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوں گا، فلاں فلاں کہے گا تو پھر میں نہیں کروں گا۔ یہ تو ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی بات میں اثر پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، تو اس کی بات اس کو جلدی سمجھ میں آتی ہے، اور جس کی محبت نہیں ہوتی اس کو اس کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ بات وہی ہے لیکن نہیں سمجھ میں آتی۔ بچوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جس سے بچہ ڈرتا نہیں ہے وہی بات وہ کرے گا تو اس کو نہیں سنے گا، جس سے ڈرتا ہے تو وہی بات وہ کہے گا تو وہ اس کی مان لے گا بچہ، اور جس سے منع کرو اس سے باز آ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، مطلب ایک قدرتی عطا ہے کہ کسی کی بات جلدی اثر کر جاتی ہے، کسی کی نہیں کرتی۔ کہ جو بھی نظام، جو بھی آپ نے دلائل دیے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اصل وہی ہے کہ جو رب چاہے ہونا وہی ہے، کہ بعض اوقات استقامت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن رب اس سے راضی نہیں ہے تو بس نہیں ہے کسی وجہ سے، وہ جو بھی مطلب وہ تو کسی وجہ کا بھی پابند نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ۔ تو نظر ہر صورت میں اللہ پر رکھنی چاہیے۔ اپنی عزت پانے کے لیے بندہ لاکھ کوشش کرے نہیں ملتی عزت۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت۔
माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर यहाँ सोबान पर भाई। एक और जी मजीद अगर कुछ कहना चाहें सोबान भाई। जी आखिरी बात आज मैं अर्ज करूं अमीर की बारगाह में। यहाँ पर एक जुमला मैंने लास्ट में बस अर्ज करना था, वो ये कि जुमला लिखा था कि बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए बड़ी सी वजह दरियाफ्त करें, क्योंकि दुनिया की तारीख में बड़े काम किसी बड़ी वजह से ही हासिल किए गए। यानी सिर्फ ये अगर एक इंसान वजह बना ले कि उससे सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, अपने बच्चों के लिए घर बना के या कोई बैंक बैलेंस छोड़ के जाना है, तो उस इंसान ने अपने पोटेंशियल को, अपने अंदर छुपी हुई उन ताकतों को, अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत को शायद पूरी तरह एक्नॉलेज नहीं किया। अगर बड़ी कामयाबी चाहते हो तो बड़ी वजह बनाओ, क्योंकि वजह पहले होती है, नीयत पहले होती है, और उसके बाद उस कामयाबी की तरफ इंसान बढ़ता चला जाता है, और फिर वो कामयाबी उस वजह के साथ रिलेटेड होती है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने थैलेसीमिया के हवाले से हमें इरशाद फरमाया, और ये बात मतलब मेरे साथ अपनी हुई, मेरे पास जिम्मेदारी थी पंजाब में थैलेसीमिया ब्लड के लिए, तो किसी अमीर आदमी का फोन था, वो उसके पास काफी पैसा था, उसने मुझे फोन किया और कहा जी इस तरह मैंने ब्लड डोनेट करना है। तो मैंने जब कहा कि ब्लड डोनेट आपने करना है, मैं आपको जगह बता देता हूँ, वहां चले जाएं, अपना खून दे दें। तो वैसे ही बातों बातों में उससे पूछा कि क्या वजह है, यानी आप ब्लड डोनेट करना चाह रहे हैं जबकि हालात भी हैं सारा कुछ। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ अमीर अहले सुन्नत की दुआ से बरकतें हासिल करने के लिए ब्लड डोनेट कर रहा हूं। और उसने मुझे कि अमीर अहले सुन्नत जिस भी मामले में दुआ फरमा, वो रिसाले पे हो, मदनी काफिले पर हो, या अब ब्लड पर है, मैं जरूर कोशिश करता हूं कि उससे बस कुछ ना कुछ हिस्सा ले लो। आप दीदा सा था, मतलब आवाज उसकी ऐसी थी जैसे वो रोने वाली होती है, और कह रहा था कोई मस्जिद के बारे में अमीर अहले सुन्नत फरमाए जितना भी हो मैं कर देता हूं। अब मैं देख रहा था कि वो कोई इतना प्रैक्टिसिंग नहीं था, इतना ज्यादा बामल नहीं वो होगा, लेकिन वो इस चीज के पीछे पड़ा, मोटिवेटेड है वो, कि जैसे ही अमीर अहले सुन्नत की दुआ आएगी ये उसके लिए मोटिवेशन है, और वो उस दुआ को हासिल करने के लिए, और उसकी इस हालत देख के मैं बड़ा मोटिवेट हुआ। यानी अमीर अहले सुन्नत से मोटिवेट होना वो तो इंतहा है, लेकिन उसकी इस बात से मैं बड़ा मोटिवेट हुआ कि देखो इसके पास बज़ाहिर सिर्फ पैसा ही है, लेकिन ये कितना ज्यादा अटैच है। तो मोटिवेशन के लिए हुजूर जिस तरह आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की अता है, जिस इंसान के अंदर ऐसा हो कि उसकी बात सुन के लोग मोटिवेटेड होते हैं, फिर उसको तो यही चाहिए ना कि वो अपनी उस बात को, उस चीज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करे और ऐसा काम करे कि उसकी ये बात भी क़यामत के दिन उसके लिए जरिया निजात बने। माशाअल्लाह। अच्छा सोबान भाई, बोलते बोलते आप ये भूल गए लब्बैक कि वो इतना बाअमल नहीं लगता था। ये आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, ऐन मुमकिन है वो सुन रहा हो, जी जी हुजूर। तो इसको थोड़ा यूं शौक लगेगा कि नहीं, आइंदा के लिए, एहतियात के लिए, या आप चाहें तो रुजू कर लें, वापस ले लें ये अल्फाज। अब क्या पता वो फोन पर कैसे पता चलेगा बाअमल होगा या बेअमल होगा। अगर हो भी तो कहना किसी को बेअमल, बिल्कुल ऐसे। समझ गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु हुजूर मैं रुजू करता हूँ अपने जुमले से। जी, जज़ाकल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह।